بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AK ناصر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کا کہانی ہے یا رحمان الرحیم اور ڈاکو۔ محترم سامعین، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے لیے طائف سے ایک خچر کرایہ پر لیا، لیکن خچر والا شخص ڈاکو تھا، اور اس بات سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر تھے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خچر پر سوار کر کے طائف سے چل پڑا، اور جب وہ ڈاکو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک ویران و سنسان جگہ پر پہنچا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حملے کے ارادے سے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر جا، مجھے اتنی مہلت دے دی کہ میں اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھا لوں۔ تو اس پر وہ بد نصیب کہنے لگا کہ اچھا تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھی، مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ ڈاکو دوبارہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا، تو میں نے دعا مانگی اور یا رحمان الرحیم کہا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے شخص، تو اس کو قتل مت کر۔ یہ آواز سن کر ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر سے میرے قتل کے لیے آگے بڑھا۔ پھر میں نے بلند آواز سے یا رحمان الرحیم کہا اور پھر غیبی سی آواز آیا۔ پھر تیسرے مرتبہ جب میں نے یا رحمان الرحیم کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور نیزہ کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخص آتے ہی ڈاکو کو سینے میں اس زور سے نیزہ مار کے نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا اس کے پشت کے پار نکل گیا، اور ڈاکو اسی وقت زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا، جب تم نے پہلے مرتبہ یا رحمان الرحیم کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب تم نے دوسرے مرتبہ یا رحمان الرحیم کہا تو میں پہلے آسمان پر تھا، اور جب تیسرے مرتبہ تم نے یا رحمان الرحیم کہا تو میں تمہارے پاس امداد و نصرت کے لیے حاضر ہو گیا۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مبارک اسماء الحسنہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہے، اور ایسی ایسی امداد اور اسماء نصرتوں کا ظہور ہوتا ہے جن کو خداوند کریم کے فضل عظیم کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان مادی وسائل کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دی اور اپنی رحمتوں اور اپنی غیبی مدد سے نوازے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کہ ہر لمحے میں سوتے جاگتے چلتے پھرتے عرض کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اسی سے دعائیں مانگتا رہے اور مبارک اسماء الحسنہ کے ساتھ اس کو پکارتا رہے۔